آپ نماز کی حقیقت کی طرف دعوت دیں گے تو ایک آدمی نماز پر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہ یقیناً آئے گا. لیکن آپ کا اگر صرف عمل کی دعوت ہے، یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت نہیں ہے، تو اس نماز سے لوگ عمل پر آ جائیں گے، یقین پر نہ آئیں گے. جب اس نماز کے مقابلے میں دکان آئے گی، جب اس نماز کے مقابلے میں کھیت اور کھیار آئیں گے، جب اس نماز کے مقابلے میں کارخانے اور ملازمتیں آئیں گی، جب اس نماز کے مقابلے میں گھریلو مسائل آئیں گے، تو یہ نماز چھوڑ دی جائے گی. یہ وجہ ہے ہماری تسبیحات کے پورا نہ ہونے اور ہمارے انفرادی اعمال کے پورا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی سارے اعمال یقین میں نہیں آئے، معمول میں آئے ہیں. ابھی اعمال یقین میں نہیں آئے، معمول میں آئے ہیں. اس لیے عرض یہ ہے کہ سب سے پہلا کام نماز کے ساتھ کیا ہے کہ ہمیں اپنے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے خشوع خضوع والی نماز کی ترغیب دینی ہے. اس پر آخرت اور دنیا کے نفع سمجھانے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی نماز کو سنانا کہ ان کی نماز کیسی تھی. صلو کما رأیتمونی اصلی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اپنی نماز کو آپ نے نمونہ قرار دے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنی نماز کا حکم دے دیا. خود اپنی نماز کو اچھا کرنے کی مشق کرنا، خود اپنی نماز کو اچھا کرنے کی مشق کرنا، ظاہر کے اعتبار سے بھی باطن کے اعتبار سے بھی. میں نے دونوں عرض کر دیے کہ ظاہر کے اعتبار سے یہ کہ نماز مسائل اور فضائل کے اعتبار سے صحیح ہو، فضائل کا استحضار ہو، دھیان ہو. اور دوسری مشق کیا ہے کہ جب حاجت آوے نماز کو پڑھو، جب حاجت آوے نماز کی طرف آؤ. جب اب حاجت پوری نہیں ہوئی چلو پھر نماز کی طرف، پھر پوری نہیں ہوئی پھر نماز کی طرف، یہاں تک کہ کوشش کرتے 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 نماز جو اب تک غیر یقینی سبب تھا وہ یقینی سبب بن جائے، اور اس کے مقابلے میں جو اسباب یقینی تھے وہ تمام کے تمام غیر یقینی ہو جائیں. یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام کیا ہے کہ اللہ سے رو رو کر نماز کی حقیقت کو مانگنا. یہ نماز کے ساتھ تین کام ہو گئے: نماز کی دعوت، پھر اس پر مشق، پھر رو رو کر اللہ تعالی سے نماز کی حقیقت کو مانگنا. علم سے مراد یہ ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو. کیا مطلب؟ علم کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہے ہیں. کتاب یاد ہو جانے کا نام علم نہیں ہے. میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے، یہ علم ہے. اور جو اللہ چاہ رہے ہیں وہ اللہ کے دھیان سے ہو جاوے، یہ ذکر ہے. 6 نمبر سن لو اچھی طرح. علم کیا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہے ہیں، یہ علم ہے. کتاب یاد ہو جانے کا نام علم نہیں بلکہ انسان کے عمل سے علم کا ظاہر ہونا، انسان کے عمل سے علم کا ظاہر ہونا یہ علم ہے. میرے اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں وہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو جائے، یہ ذکر ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ علم و ذکر، یہ جو کہا جاتا ہے علم و ذکر 1 نمبر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ علم و ذکر 1 نمبر ہے، یعنی علم کہ میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے، جو چاہ رہا ہے وہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو جاوے. عمل ہو اللہ کے دھیان کے ساتھ، یہ علم و ذکر کا خلاصہ ہے. یہ علم و ذکر کا خلاصہ ہے کہ عمل ہو اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو. جو میرا اللہ مجھ سے جو چاہ رہا ہے وہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو جاوے، یہ علم و ذکر ہے. علم کا مطلب کہ بھائی فضائل کی تعلیم، اور ذکر کا مطلب تسبیحات نہیں. میرے دوستو عزیز و بزرگوں، یہ تو اسباب ہیں اللہ تک پہنچنے،
اللہ کا دھیان قائم کرنے کے لیے. اصل میں ذکر کہتے ہیں اللہ کے دھیان کو، ذکر کہتے ہیں اصل میں اللہ کے دھیان کو. پھر جتنے اعمال ہیں وہ کیونکہ اللہ کا دھیان لانے کا سبب ہیں، اس لیے ان کو تبعاً ذکر کہہ دیا جاتا ہے. تلاوت ذکر ہے، نماز ذکر ہے، تسبیحات ذکر ہیں. یہ سب ذکر کیوں ہے؟ کہ ان سے اللہ کا دھیان لانا مقصود ہے، اس لیے ان کو تبعاً ذکر کہہ دیا گیا. ورنہ اصل میں میرے دوستوں بزرگوں ذکر تو اللہ کے دھیان کو کہتے ہیں. اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز قائم کر میری یاد کے لیے. اصل میں ذکر جو ہے وہ اللہ کے دھیان کو کہتے ہیں. اگر تجارت اللہ کے دھیان سے ہو رہی ہے تو یہ تاجر ذاکر ہے. اگر تلاوت اللہ کے دھیان سے ہو رہی ہے تو یہ تلاوت کرنے والا ذاکر ہے. اگر نماز اللہ کے دھیان سے ہو رہی ہے تو نماز ذکر ہے. جو عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو وہ ذکر ہے. اس لیے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل مطیع ذاکر، کہ ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے، کیونکہ مطیع وہ اللہ کے دھیان کے ساتھ چل رہا ہے. اللہ کے دھیان کے بغیر اطاعت نہیں ہوتی، اللہ کے دھیان کے بغیر اطاعت نہیں ہوتی. اطاعت کرنے والا ذاکر ہے، اطاعت کرنے والا ذاکر ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ کے دھیان کے ساتھ عمل کر رہا ہے وہ ذاکر ہے. صرف تسبیح پڑھنا ذکر نہیں ہے، بلکہ ہر عمل کو اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا ذکر ہے. ہر عمل کو اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا ذکر ہے. اب سنو، جو آدمی دین سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے اس کا یہ سفر عبادت میں لکھا جاتا ہے. اس مقصد کے لیے چلنے والوں کے پیروں کے نیچے 70,000 فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. زمین و آسمان کی ساری مخلوق ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. شیطان پر ایک عالم 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. اب کیا کرنا ہے علم و ذکر کے ساتھ؟ علم و ذکر کے ساتھ بھی دو کام کرنے ہیں. دوسروں میں علم کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، دوسروں میں علم کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. فضائل سنائے جائیں، خود تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا جائے، خود تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھا جائے. بھائی بات یہ ہے کہ اب تو تعلیم کا حلقہ ہو گیا محلے والوں کے لیے. یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیجو. اصل میں تعلیم ہے مسجد وار جماعت کی، اصل میں تعلیم ہے مسجد وار جماعت کی. محلے والے آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، کوئی 5 منٹ، کوئی 10 منٹ، کوئی 3 منٹ، کوئی اس سے کم و بیش بیٹھیں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے. لیکن اگر یہ سوچ لیا کہ بھائی تعلیم ہے محلے والوں کے لیے، اب محلے والے جتنا دیر بیٹھے اتنی دیر تعلیم ہونی چاہیے. متولی صاحب نے کہہ دیا چلو جی ہم جا رہے ہیں تعلیم بند کرو، امام صاحب نے کہہ دیا میں جا رہا ہوں لہٰذا تعلیم بند کرو. وہ دکان کے سامنے کوئی بڑے تاجر تھے، وہ اٹھ کے جانے لگے کہ جی میں جانا چاہتا ہوں تعلیم بند کرو. کہ نہیں، تعلیم تو مسجد وار جماعت کی ہے، یہ تعلیم چلے گی. جس کو جتنا بیٹھنا ہوگا بیٹھے گا، ہم اس کو بیٹھنے کی ترغیب ضرور دیں گے. لیکن یہ نہیں کہ جب محلے والے اٹھ کر جانے لگیں تو ہماری تعلیم ختم ہو جائے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیو میرے دوستو، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے کہ تعلیم مسجد وار جماعت کی ہے. یہ اپنی تعلیم آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹے تک پہنچا دیں گے. جب تک یہ تعلیم مسجد وار جماعت کی تعلیم نہیں بنے گی اس وقت تک یہ تعلیم مکمل نہیں ہوگی. جب تک یہ تعلیم محلے والوں کی بنی رہے گی یہ 5 منٹ 10 منٹ سے آگے نہیں بڑھے گی. اس لیے یاد رکھو تعلیم مسجد وار جماعت کی ہے، تعلیم مسجد وار جماعت کی ہے. محلے والے اس میں شرکت ضرور کریں گے. تعلیم مسجد وار جماعت انہیں اپنی تعلیم کی دعوت دے گی، اپنی تعلیم میں ان کو جوڑے گی. لیکن یہ نہیں
کہ جتنا محلے والوں میں تحمل ہو اتنی دیر تعلیم ہو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، جہاں تک ہو سکے تعلیم مسجد وار جماعت اپنی پوری کرے گی، محلے والے اپنی اپنی استعداد کے بقدر بیٹھیں گے۔ خود تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا جاوے، مولانا صاحب فرماتے تھے کہ تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھو، بلکہ مجاہدے کے ساتھ بیٹھو، اس لیے کہ صرف تعلیم کے علم سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی، بلکہ تعلیم کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ تعلیم کے نور سے، حدیث کے نور سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی۔ عمل کی استعداد صرف علم سے نہیں آئے گی۔ نماز کی فرضیت کا علم ہے، نماز چھوڑے ہوئے ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ میرے دوستو عزیز و بزرگوں، اصل میں عمل کی قوت، عمل کی استعداد کا تعلق علم کے نور سے ہے۔ اب جتنا حدیث کا نور آئے گا اپنے اندر، اتنی عمل پر پڑھنے کی استعداد ہوگی۔ تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھا جاوے، باوضو بیٹھا جاوے اور طبیعت کے بہانے کی وجہ سے اٹھ کر نہ جایا جاوے، ٹیک نہ لگائی جاوے، ایک ایک حدیث کو 3 بار پڑھا جاوے، ایک حدیث کو 3 بار پڑھا جاوے، اس میں جو فائدے ہیں لکھے ہوئے وہ ایک بار پڑھے جاویں، فائدے کے اندر جو احادیث آ رہی ہیں وہ بھی ایک بار پڑھی جاویں۔ لیکن جو حدیث ہے فائدوں کے علاوہ فضائل کی تعلیم میں، ان احادیث کو ایک حدیث کو 3 بار پڑھا جاوے، یہ طریقہ مسنون ہے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها 3، آپ کوئی بات فرماتے تھے تو 3 بار فرماتے تھے تاکہ آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جاوے۔ یہ نہیں کہ تعلیم کرانے والا کتاب آگے کر کے پڑھتا چلا جائے کہ صرف حدیث پڑھ لینا مقصود ہے، نہیں میرے دوستو بزرگوں، صرف کتاب پڑھنا مقصود نہیں ہے، امت کو اس کے یقین پر لانا مقصود ہے کہ فضائل کا یقین اپنے اندر پیدا کرو تاکہ ان فضائل کے یقین سے عمل پر پڑھنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ علماء کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ بھائی بات یہ ہے، میں صاف بات، ہمارا عملہ جو ہے بھائی وہ علماء سے مستغنی ہو کے چل رہا ہے، علماء سے مستغنی ہو کر، علماء سے ہٹ کر کہ کوئی پرواہ نہیں ہمیں، نہیں میرے دوستو بزرگوں، مولانا صاحب نے فرماتے تھے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو، علماء کی زیارت کو، ان کی ملاقات کو عبادت یقین کرو۔ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ علماء سے کی ملاقات اور ان کی زیارت کو عبادت یقین کرو، کہ ان کی خدمت میں حاضری دینا کہ اس کو بھی عبادت قرار دو۔ رو رو کر اللہ سے مانگا جائے کہ اے اللہ جل شانہ علم کی حقیقت مجھے عطا فرما دے۔ یہ تیسرا کام ہو گیا علم کے ساتھ، خود دوسروں کو علم کی طرف لانے کی دعوت دو، دوسروں کو علم کی طرف لانے کی دعوت دو، اپنی ذات سے تعلیم حلقوں بیٹھنے کی مشق کرو، پھر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے علم کی حقیقت کو مانگو۔ یہ 3 کام اس کے ساتھ۔ اسی طرح ذکر ہے، ہر عمل میں اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے، ہر عمل میں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جو آدمی اللہ جل شانہ کو یاد کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو یاد فرماتے ہیں۔ جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی محبت و معرفت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا ذکر شیطان سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ خود اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو اللہ کے ذکر پر آمادہ کرنا، ترغیب دینا،
خود دھیان جما کر کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طرح ذکر کرنا اور رو رو کر دعا مانگنا کہ اے اللہ تو مجھے ذکر کی حقیقت عطا فرما دے۔ یہ 3 کام ذکر کے ساتھ بھی ہو گئے۔